اور اس سال we have announced a 2.7% growth for 2025. Inflation has been a fantastic story for Pakistan, 4.6%. So I think we have moved in the right direction اور debt to GDP ratio even 65% آ چکی ہے. ریکوری اس کے بعد شروع ہوئی وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی اور 25 میں اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار عید پر اقتصادی سروے جاری. رواں مالی سال معیشت کی شرح نمو 2.7% رہی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا. بتایا قومی مجموعی پیداوار میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے. مہنگائی میں اضافے کی شرح ریکارڈ کم ہوئی. شرح سود 22 سے گر کر 11% پر آ گئی. معیشت میں بتدریج بہتری آنے لگی. درست سمت میں جا رہے ہیں. سب سے پہلے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. لیکیج نہیں روکیں گے تو معاشی نظام بہتر کیسے ہوگا؟ IMF پروگرام کا مقصد پائیدار معاشی استحکام ہے. اصلاحات کا عمل جاری رہے گا. گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا. یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کل میں اس کا ذکر کروں گا. جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے تو میں اس کے حق میں نہیں. کل بتاؤں گا کمزور طبقے کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں. توانائی سیکٹر اصلاحات سے ریکوری تاریخی رہی. IMF پروگرام رکوانے کے لیے بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. قومی سلامتی کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ. کہا 43 وزارتوں اور 400 ملحقہ اداروں میں ملازمین کی تعداد کم کریں گے. پاسکو کرپشن کا گڑھ تھا، اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. فوڈ سٹوریج سے آڑتی کا کردار ختم کر دیا جائے گا. کسان کو بہتر قیمت ملے گی. اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ جولائی سے اپریل سرپلس $1.9 بلین، ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے. IT ایکسپورٹ $3.1 بلین، بگ جمپ. امپورٹس بڑی ہیں تقریباً 12% سے. ریمیٹنسز یہ 37 اور 38 بلین ہوں گی. 26% ہمارا اضافہ ہوا جولائی ٹو مئی ان ٹرمز آف آر ریونیو کلیکشن. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تقریباً $2 ارب ہو گیا. 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب اضافہ ہوا. ٹیکس فائلر کی تعداد دگنی ہو گئی. ٹیکس وصولی میں 26% اضافہ ہوا. GDP کے تناسب سے ٹیکس وصولی 5 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گاڑیوں کی صنعت میں 40%، خدمات میں 2.9%، فوڈ سروسز میں 2.1%، زراعت میں 0.6% اضافہ ہوا. بڑی فصلوں کی پیداوار 13.5% سے کم رہی. تعمیراتی شعبے میں 6.6% اضافہ. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کمی آئی. شہباز شریف حکومت بجٹ تجاویز کی کل منظوری دے گی. وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کی سہ پہر 4 بجے طلب کر لیا گیا. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز. ذرائع کا کہنا ہے پینشن میں بھی 7.5 سے 10% تک اضافہ ہو سکتا ہے. بجٹ کا حجم 17,800 ارب روپے ہوگا. بجٹ خسارہ 6,000 ارب سے زیادہ کا ہوگا. بجٹ میں کاربن ٹیکس لگے گا. بجلی اور گیس کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے. کیش پر خریداری اور لین دین کی حوصلہ شکنی کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کر دیے گئے. حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. اب ہم UK پہنچے ہیں اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا، پاکستان اب بھی امن چاہتا ہے. بھارت پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا کہ اس دہشت گردی کی واقعہ میں پاکستان کا ہاتھ تھا، مگر وزیر اعظم صاحب نے جب آفر کیا کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، وہ نہیں ہونے دیا. پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہے. بھارت بار بار جھوٹ بول رہا ہے، دہشت گردی کی تحقیقات سے کترا رہا ہے. پاکستانی وفد امن کے پیغام کے ساتھ ہی برطانیہ پہنچا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے.
ہم نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی. دونوں جوہری ممالک کے درمیان بحران کے حل کے لیے کوئی میکانزم نہیں. تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر ہی نکلتا ہے. I don't know, but if it's, there's a legal process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like, we'd support that. It's absolutely his right. Not from me personally or from my party. I'm actually not aware about the specifics. It's the first time hearing this is from you. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں. اگر عدالتیں ضمانت دینا بہتر سمجھیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے. اسکائی نیوز سے انٹرویو میں سوال پر انہوں نے واضح کیا کہ ضمانت ملنا ان کا حق ہے. میں ذاتی طور پر چیلنج نہیں کروں گا. امید ہے نہ ہی میری جماعت کی جانب سے ایسا ہوگا. بھارتی ریاست منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال. 5 اضلاع میں کرفیو نافذ. 5 دن کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروس معطل. مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپیں. ایک بس نظر آتش. مٹیے اور کوکی برادریوں کے درمیان 2 سال سے نسلی تصادم جاری. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے بھارت کی جانبدار حکومت حالات مزید خراب کر رہی ہے. اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں. ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر کے ایران منتقل کر دیں. امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اور اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی اس میں شامل ہیں. اسرائیلی دستاویزات حاصل کرنے کے لیے جامع اور پیچیدہ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اسرائیلی حساس دستاویزات بہت جلد منظر عام پر لائیں گے. اقتصادی سروے پر ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. چیئرمین ایپٹما کامران راشد کا کہنا ہے صنعتیں 60% ٹیکس دیتی ہیں جو سب سے زیادہ ہے. حکومت انڈسٹریز کو مراعات دے تاکہ ایکسپورٹ بڑھ سکے. بجلی کے نرخ 9 سینٹ پر لائیں. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بھی کم کرنا ہوگا. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. زرعی مل گندم، کپاس اور دیگر چیزیں امپورٹ کرے تو یہ کیا ظلم نہیں. کاشتکار کو اس کا حق چاہیے لیکن 25% منافع چھین لیا گیا. قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا. معاشی شرح نمو 2.68% رہی. ہدف 3.6% تھا. سروے کے ہم خد و خالد سامنے آ گئے. معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا. گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا. فیکس آمدن 1824 ڈالر سالانہ رہی. جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6439 ارب روپے خرچ کیے گئے. زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی. گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن. وفاقی حکومت کی آئندہ بجٹ میں بڑی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاریاں. بڑی کمپنیوں کو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی یا ریگولیٹری ڈیوٹیز میں بھی بڑا ریلیف ملنے کا امکان. پراپرٹی کے لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 15 سے بڑھا کر 40% تک رکھنے کی تجویز. 850 cc کی گاڑی پر سیلز ٹیکس میں 5.5% اضافہ ہو سکتا ہے. 3500 سے زائد درآمدی اشیاء اور خام مال پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کم کی جا سکتی ہیں. بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا. قبل از وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے. 1 سال میں بہتری آئی. 1 رات میں سب ٹھیک نہیں ہو سکتا. وقت لگے گا. ملکی معیشت میں جو استحکام آیا اسے آگے لے کر جائیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا. پاک بھارت جنگ میں پاکستانی میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے. وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی پیش کیا جائے گا. اسپیکر ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی. 13 جون کو بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا.
کراچی لانگی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ آئل اور کاسمیٹکس کی فیکٹریوں میں لگی تھی. 3 فیکٹریاں مکمل تباہ ہو گئیں. کولنگ کے عمل میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا. ریسکیو آپریشن میں 3 فائر فائٹر زخمی، ایک کی حالت تشویشناک. ملک میں کل سے شدید گرمی کا الرٹ جاری. کل سے 12 جون تک اسلام آباد، بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی. جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں آج پارہ 36 ڈگری تک رہے گا. جی بی میں مطلع ابرآلود، چترال، دیر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. درمیان تیسرے روز بھی شدید جھڑپیں، درجنوں مظاہرین گرفتار. پولیس کی متعدد گاڑیاں نظر آتش. صورتحال کو قابو کرنے کے لیے نیشنل گارڈز تعینات. صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیشنل گارڈز کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا. امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کی کوئی جگہ نہیں. کیلیفورنیا کے گورنر برس پڑے. نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا. کہا ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. صدر آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ کریں گے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کے لیے آنے والے قافلے کو بھی نہ بخشا. امدادی سامان سے بھرے فریڈم فلوٹیلا جہاز پر ڈرون سے اسپرے کر دیا. فلوٹیلا کا کمیونیکیشن نظام جام. امدادی قافلے میں موجود بعض افراد کو اسرائیلی فوج اغوا کر کے ساتھ لے گئی. جہاز میں یورپین پارلیمنٹ کے ارکان سمیت معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار تھیں. گریٹا تھنبرگ نے ویڈیو میں اسرائیلی فورسز کے جہاز پر حملے کے بارے میں بتایا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی صدر امور حرمین شریفین و چیف امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس سے ملاقات. شیخ عبدالرحمان السدیس نے قرآن مجید کا مقدس نسخہ بطور ہدیہ پیش کیا. امت مسلمہ کے اتحاد، پاکستان کی ترقی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی. حج کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. مکہ کے نائب گورنر اور حج و عمرہ کمیٹی کے نائب سربراہ شہزادہ سعود بن مشال نے کہا حج سیزن 2025 کامیاب رہا. تمام انتظامات خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچے. یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں اللہ کے مہمانوں کی خدمات کا موقع ملا. رواں سال 16,73,000 افراد نے حج کی سعادت حاصل کی ہے. پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کل سے شروع ہوگی. قومی ایئر لائن کی حج پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچیں گی. کراچی میں پہلی پرواز بدھ کو لینڈ کرے گی. 148 حجاج نجی ایئر لائن کے ذریعے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے. برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی نژاد نوجوان کا قتل. پولیس نے مقتول کی تصویر اور شناخت ظاہر کر دی. 19 سال کے جنید خان کی موت لڑائی کے دوران تیز دھار آلہ لگنے سے ہوئی. پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا. واقعے کی مزید تحقیقات جاری.